کیونکہ اللہ کی طاقت جو ہے نا پھر آدمی کو پھر وہ کسی سے نہیں مطلب خوف ہی نہیں آتا اسے. اللہ کا جو خوف ہے اللہ پاک اپنا خوف کی وجہ سے دنیا کا خوف اس سے ہٹا لے. احساس نہیں ہوتا موت آنی بھائی مرنا جانا اللہ کے پاس ہے ہی. سب انسانوں کی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب موت کا ذائقہ چکھیں گی اور موت کے بعد سارا سسٹم ختم ہو جائے گا. کیونکہ موت کے بعد بھی کوئی سسٹم ہے بھائی بیوی بچے ماں باپ سارا کا سارا رشتہ موت پہ ختم ہے. اب تو یہ ہے کہ جتنا تم نے کمایا جتنا کچھ کرا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا. ایمان بنایا نیک اعمال بنائے اللہ کے دین کی محنت کری مسجدوں کو آباد کرا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے فائدے ہوتے ہیں. تو پھر آدمی کا آرام آرام سے اپنا چلتا رہتا. اور جب آدمی جس حال میں زندگی گزارتا اسی حال میں اللہ موت دے دیتے ہیں. جو آدمی جس حال میں زندگی گزارے گا تو موت بھی تو اسی میں آئے گی. بھائی کوئی آدمی نیار کاٹ رہا کوئی آدمی کھیتی میں زندگی گزار رہا تو کھیتی میں تو آئے گی ہے جی. کوئی آدمی فراڈ گردی میں زندگی گزار رہا کوئی آدمی ظلم میں زندگی گزار رہا تو اسی میں تو آئے گی موت. اور جب موت اسی میں آئے گی تو پھر اٹھایا بھی اسی میں جاوے گا. اب ہم اپنے آپ کو یعنی کہ ٹھیک ہے کام کرنا اپنا حق کے ساتھ کام کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ہے جی اور نہ حق کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اور اپنے اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے نمازوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے. کیوں جی محنتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایسی دنیا نہیں کر رہی وہ کام بھی کرے اپنے دین کی محنت بھی کرے. تو اب جب ایسا کرے گا آدمی تو ایسی اس حال میں موت آنے کی. اب اس حال میں موت آئے گی تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا تو مزہ آگے نہیں آگے. تو ہماری زندگی یعنی کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو یہ سوچ بنتی ہے آدمی کی. آپ جس سوچ سے اب باتیں سن رہے ہو جب مصروف ہوتا ہے آدمی وہ باتیں نہیں سن پاتا. اب اللہ کے راستے میں جب نکل جاؤ گے اب اور کیفیت بدل جائے گی وہاں جانے کے بعد. تو دل لگتا آدمی کی کیفیت بدلتی ہے آدمی تو جینے کا وہ آتا واقعی میں یار کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. یہ سسٹم تو سارا موت پر بدل جائے گا. بتاؤ کوئی سگا بھائی ہو بہترین بیوی ہو بہن ہو ماں ہو باپ ہو بیٹا ہو یار ہو دوست ہو سارے رشتے موت پر ختم ہیں. یہ ہاں کٹاک دینی ہو جائے گی بھائی کٹاک دینی پھنسا لے گا ایک ٹانگ. ہاں کیونکہ باجی مرتبہ ہو جا. ہمارے بھائی کی جو لڑکی تھی وہ چھوٹی سی تھی ذرا سی. اب وہ جو اس کا تھا وہ کیا نام بیڈ کا وہ ایک پارٹ ہوتا وہی گر گیا تھوڑے سے اس سے اور ایک دم کٹا ساری ٹوٹ گئی اندر کے فنکشن. خیر وہ سی ہوگی چھوٹی سی تھی تو ہو جاؤ بچے کا دھیان رکھنا چاہیے. تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا تو آدمی کا جینا جو ہے نا آسان ہوتا ہے اور پھر اللہ کے پاس چلے جائیں گے مزے ہی مزے تھے. تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. تو وہ انشاءاللہ اللہ کے راستے کی جو ہے بڑی فضیلت ہے اس کو دھیان رکھیں اور امیر کی اطاعت کریں. کیا ہے امیر کی اطاعت ہے. کوئی بھی ہو ہمارا امیر کیا ہے ہم سے یعنی کہ حد تک بتایا کسمسی سر کا ہو کمزور ہو چھوٹا ہو کالا ہو گورا ہو کم جاننے والا ہو مگر اپنے امیر کی اطاعت ہو. کیونکہ امیر کے سر پر جو ہے نا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا ہے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی کہ خوبصورتی کیا ہے کہ ہماری خوبصورتی جو ہے جماعت کی امیر کی اطاعت ہے. یعنی وہ کوئی جماعت نہیں ہے پھر کہ اگر اپنے امیر کی اطاعت نہ کرے. خوبصورتی جماعت کی اس سے ہے کہ اطاعت میں رہے جماعت. یعنی کہ باہر سے آنے والا ہر آدمی ہے کہ کیا بڑی فکر مند جماعت ہے یعنی ہر وقت ذکر میں تلاوت میں محنت میں ان چیزوں میں اپنے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. پھر ان کا بھی نکلنا آسان ہوتا ہے. بستی پہ اثرات پڑتے ہیں آپ کے اچھی جماعتوں کے یہی تو اثرات پڑتے ہیں نیک اعمال کے. تو کریں گے انشاءاللہ. یہاں سے جانے کے بعد اپنا دعا ذکر کے ساتھ چلے جائیں گے. مسجد میں جب بھی داخل ہوگا آدمی تو سیدھے پیر سے داخل ہو اور مسجد سے جب بھی نکلے تو الٹے پیر سے نکلے. یہ فارمولہ ہے جی. مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہو گئے اور الٹے پیر سے نکلے. اور جب آدمی چلے تو بھائی الٹے پیر پہ تو رکھے ہوئے. جب الٹا قدم نکالے گا مسجد سے باہر الٹی چپل الٹے پیر میں رکھے الٹی چپل اور پھر سیدھے پیر رکھے. تو سیدھا پیر کے اور ایک سیدھا ہی قدم بڑھا ہوا پھر
دعا ہے تو دعا پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ آدمی الٹا پیر نکال لو سیدھا داخل کرو، بیت الخلاء میں الٹے پیر سے داخل ہو سیدھے پیر سے باہر آ جاؤ، آدمی ربط گئی ہے تو آسان ہے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور وہاں جانے کے بعد اپنا بھیا سامان وامان ایک طرف رکھ دیو، چادر سے ڈھانپ دیو اپنا، اور ٹائم ہے تو 2 رکعت پڑھ لیو تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد، اور سارے ساتھی کو مشورہ کر لیو، مشورے کے ساتھ اپنا وقت گزار لیں، ٹھیک ہے۔